بڑے بڑے علماء بیٹھے ہو کہ بلا غور کریا کرو، دشمن کی بات بھی سنا کریں، غور کیا کریں، آپ کے اور میرے آقا پر کی نبوت کو کس طرح اس کی بے عزتی کر رہے ہیں دشمن۔ مرزا ناصر نے ٹی وی پر یہ آیت پڑھی اور اس نے یہ دلیل پیش کی، یہ ختم نبوت پر میں بول رہا ہوں۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، وآخرین منہم، کہ یہ امی جو رسول ہے، بڑا ہمتن توجہ، یہ امی رسول ان ان پڑھ لوگوں کو پاک کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے، علم دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ جس طرح بیان ہوا۔ تو آگے ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آگے کیا ہے؟ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اب انہیں آخری نبی چاہیے، مرزائیوں کو آخری نبی چاہیے، آخرینہ سے انہوں نے نکالا امت کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو کیا انہوں نے نکالا؟ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور وہ نبی آخرین میں آئے، لما یلحقوا بہم، جو اس کے ساتھ ابھی تک نہیں ملے۔ مطلب یہ ہے ان کا کہ یہ آخری نبی مرزا غلام احمد قادیانی ہے، مراد اللہ کی یہ ہے، اندازہ لگائیں آپ۔ حالانکہ جو عربی جانتا ہے، کچھ عربی جانتا ہے، اور قرآن فہمی اس کو اللہ نے دی ہے، عقل سلیم دی ہے، ذہن رسا دیا ہے، طبع نباز دی ہے، وہ سمجھتا ہے۔ حالانکہ اللہ نے کیا فرمایا، علماء بیٹھے ہیں، طلبہ بھی ہوں گے، سنیں آپ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَآخَرِينَ لَمَّا يَلْحَقُوا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، وآخرین منہم، اس کا عطف کس پر ہے؟ اس کا عطف کس پر ہے؟ عطف کا معنی پھرنا، انعطاف، یعنی اس جملہ پھر کر کس پر جاتا ہے؟ عطف کا معنی ہے جی، یعلمہم الکتاب، یعلمہم کی ضمیر مفعول پر جاتا ہے، یعلمہم کی جو ضمیر مفعول ہے اس کا عطف اس پر ہے۔ لما وآخرین لما یلحق وآخرین منہم، اس کا عطف جو ہے یعلمہم کی ضمیر مفعول ہم پر ہے۔ کیا مطلب نکلا؟ اب سنیے قرآن کیا کہنا چاہتا ہے اور یہ خبیث کیا کہنا چاہتے ہیں۔ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ نبی، یہ امی درس دیتا ہے ان امیوں کو، یہ تو اس کے دور کے ہیں، وآخرین، اور بعد میں آنے والے جو اس سے متصل ہیں۔ یہاں دو قول ہیں کہ جب اس کا دور پاک ختم ہوگا، اس نے جن کو پڑھایا ہے ان کا دور ختم ہوگا، یعنی دور صحابہ ختم ہوگا، تو اس سے جو متصل طبقہ ہے وہ دور تابعین ہے، اس سے مراد ہے دور تابعین۔ وآخرین منہم، منہم کا کیا مطلب ہے؟ یہاں ان پڑھ نہیں ہے، منہم انہی کے دین پر ہیں، کیونکہ اس رسول نے ان ان پڑھوں کو مسلمان کیا ہے، کلمہ پڑھایا ہے، اپنا قائل کیا ہے، اپنے اللہ کا قائل ہے، اپنا قائل کیا ہے، اپنے اللہ کا قائل کی ہے، زکوٰۃ کا، حج کا، ارکان خمسہ کا قائل کیا ہے۔ یہ بھی ان کی طرح ہیں، یعنی ایمان رکھنے میں ان کی طرح ہیں۔ دوسری اس کی تفسیر یہ ہے کہ وآخرین منہم لما یلحقوا منہم، اس سے مراد قیامت تک آنے والا مسلمان ہے،
ہم گناہگار بھی اس میں شامل ہیں، آپ بھی شامل ہیں، کہ یہ نبی درس دیتا ہے، تلاوت کرتا ہے، علم دیتا ہے، پاک کرتا ہے اپنے دور کے سامنے بیٹھنے والوں کو بھی اور قیامت تک آنے والے غلاموں کو بھی۔ اٹھائیے تفسیریں اٹھائیں، پڑھیں، اگر تعلیم یافتہ ہیں تو جائیں پڑھیں کتابیں۔ میں نے مانا آپ کے پاس بڑا علم ہے، میرے پاس اتنا علم نہیں ہے، لیکن جو کچھ میں یہ بیان کر رہا ہوں اتنا علم میرے پاس ہے، آپ کے پاس تو اتنا بھی نہیں ہے۔ اگر اتنا علم ہوتا تو اتنی بات نہ سمجھتے۔ بھائی اتنا اور اتنی کو تو سمجھے نا، بھائی اتنا علم بھی نہیں، اگر اتنا علم ہوتا تو اتنی بات تو سمجھ لیتے۔ جتنی سمجھنی چاہیے اتنی تو آپ سمجھ نہیں سکتے، اتنی تو سمجھ جائیے۔ سمجھ آئی؟ تو کیا کہا کہ وآخرین منہم، اور آخری لوگ جو اس رسول سے نہیں ملے، اس رسول کی زیارت نہیں کی، اس کے چہرہ والضحیٰ کو نہیں دیکھا، اس کی گفتگو پاک کو نہیں سنا، اس کے چہرہ پاک کا ان کی نظروں نے طواف نہیں کیا، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور وہ آخری لوگ ان صحابہ کے بعد سب آخر ہیں قیامت تک، لما یلحقوا بہم، جو اس کے ساتھ نہیں ملے ان کے لیے بھی آیا ہے۔ بھائی اب یہاں ایک بات میں پیش کرتا ہوں، علماء اجازت ہے؟ بولو تو صحیح، نہیں تھک گئے ہو تو میں تھا۔ سمجھ آئی؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے کہ یہ ان کے لیے بھی تعلیم دینے والا ہے۔ قرآن پڑھ رہا ہوں میں، کہ یہ ان کو بھی درس دے رہا ہے، تعلیم دیتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے، ان کو علم دیتا ہے، ان کو حکمت سکھاتا ہے۔ جو اس کے سامنے بیٹھے تھے امی تھے، ابو ہریرہ امی تھے نا، نہیں پتا آپ کو؟ بکریاں چرانے والے چرواہے تھے، سنا کہ آخری نبی نے دعویٰ کر دیا، آئے ان پڑھ آدمی تھے، یہ کہتے ہیں جی پتہ نہیں یہ کیا دیتے ہیں، آپ لینے کے لیے کبھی نہیں گئے نا، ہے جی؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا میں پیچھے بیٹھ گیا، بڑی مستند حدیث ہے، پیچھے بیٹھ گیا، سرکار گفتگو فرما رہے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ میری اس گفتگو کے ختم ہونے کے بعد جو میرے سامنے چادر بچھائے گا میں اس کو حافظہ دوں گا۔ تو ابھی صدیق اکبر اور فاروق اعظم اور عثمان و علی سنبھلتے ہی رہے، حضور نے گفتگو ختم کی تو حضرت ابو ہریرہ نے پیچھے سے چھلانگ ماری اور اپنا پلہ حضور کے سامنے بچھا دیا۔ تو حضور نے 3 دفعہ اپنے سینے مبارک کے پاس دونوں ہاتھ لے جا کر یوں کیا، یوں کیا، اور تیسری بار یوں کیا، فرمایا اپنی سینے سے لگا لے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے سینے سے لگایا اور میں قسم اٹھاتا ہوں اس رب لا یزال کی کہ اس کے بعد مجھے کملی والے کا ایک لفظ بھی نہیں بھولا۔ سمجھ آئی؟ یہ خالی ہاتھ ہے نا، خالی ہاتھ، خالی ہاتھ نال اے عجیب سخی ہے جی، جے ہاتھ خالی نظر بھی کھ نہیں آنی ہے تو دینا پیا ہے بھائی، کیوں نہ ہوئے؟ جھولیاں سب کی بھرتی جاتی ہیں،
جھولیاں سب کی بھرتی جاتی ہیں، ہائے دینے والا دینے والا دینے والا نظر نہیں آتا، اور دینے والا ہائے دینے والا۔ جھولیاں سب کی بھرتی جاتی ہیں، بھائی آپ کا دامن خالی ہو تو ہو، ہمارا تو بھرا ہوا ہے اللہ کے فضل سے۔ نہ پوچھو کچھ کہ کیا کچھ دے دیا ہے دینے والے نے، نہ پوچھو کچھ کہ کیا کچھ دے دیا ہے دینے والے نے، نہ پوچھو کچھ کہ کیا کچھ دے دیا ہے دینے والے نے، بڑا ہو لاکھ کوئی، بڑا ہو لاکھ کوئی، ہم کسی کو کیا سمجھتے ہیں، بڑا ہو لاکھ کوئی، ہم کسی کو کیا سمجھتے، ہاں ہم کسی کو کیا سمجھتے، ہم کسی کو کہہ دو ہٹ جائیں، کہہ دو ہٹ جائیں میری راہوں سے، کیا غرض مجھ کو بادشاہوں سے، ہم کسی کو کیا سمجھتے ہیں، ہم کسی کو میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں، ہم کسی کو کیا سمجھتے ہیں، ارے ہم کسی کو لگا رہا ہوں مضامین نو کے پھر انبار، خبر کرو میرے خرمن کے خوشہ چینوں کو، ہم کسی کو کیا سمجھتے ہیں، ہم کسی کو کیا سمجھتے ہیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ہم کسی کو کیا سمجھتے ہیں، ہم کسی کو غم ہے، روائی مجھے اپنی یہ شعر بھی میرا اپنا تھا اور میں اپنوں کو اپنے شعر سنا رہا ہوں۔ ویسے دشمن بھی اللہ کے فضل سے میرا شعر سنے تو ایک دفعہ اس کا ضمیر بھی ہل جاتا، اگر منصف اور انسان کا بچہ ہو تو۔ مادرزاد بدھو کے متعلق تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ میں ربائی مجھے آ گئی۔ ہم کسی کو کیا سمجھتے ہیں، ہم کسی کو غم ہے، سر انسان تو حرم میں کچھ ہے، غم ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے، لوگ اشک بہاتے ہیں تو غم میں
کچھ ہے. بھائی آج میں آپ کو کچھ فن بھی سنا رہا ہوں. ہاں لوگ اشک بہاتے ہیں تو غم میں غم ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے. لوگ اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے. بے وجہ کسی پر نہیں مرتا کوئی. بے وجہ کسی پر نہیں مرتا کوئی. ارے ہم پر کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے. ہم کسی کو کیا سمجھتے ہم کسی کو میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں کسی کو کیا سمجھتا ہوں. مزہ آیا کہ نہیں؟ چشتی آواز آئی کہ نہیں؟ چشتی نظامی آواز. ستم سگر ہوس کشد کے بسیر سر و سمندرا تجھے غنچہ کم ندمی لئی در دل کشا بچمندرا تجھے غنچہ کم ندمی. اے پہاڑاں تے بارش بسانے والی گل فترکہ سلدا. بہرحال میں ترجمہ کر چھوڑنا. مرزا بیدل آخیا اے بڑے ظلم نہیں گل ہے. یہ بڑی ظلم کی بات ہے کہ اگر تیری طبیعت تجھے باغ کی طرف جانے پر آمادہ کرے کہ جاؤ باغ کا نظارہ کرو تجھے غنچہ کم نہ دمید آئی. ارے تو غنچے سے تو کم نہیں ہے. غنچہ کھلا ہے نا یوں کھلا ہے نا. دمیدن نے میں نے کھلنا اگنا اس سے دم ہے. دم سانس یہ بھی اگتی ہے اندر سے. اس کو اس لیے دم کہتے ہیں. اسی دمیدن کا ہے. دم بدم دم را غنیمت دانو ہم دم شو بدم واقف دم باشو دم را دم بدم بے جا مدم. میں اب کچھ نہیں کہتا. میں کسی طبقے کو آواز نہیں دیتا کہ کون آئے اور سنے یا بولے. جو میں کہہ رہا ہوں بولے. تو دمیدن اگنا تجھے غنچہ کم نہ دمید ای. تو غنچے سے تو کم پیدا نہیں ہوا. ارے دل کشا اپنے دل کے دروازے کو کھول بچمن درا. اور اس تمہارے دل کے اندر جو چمن اس نے کھلایا ہوا ہے اس کے اندر آ جا. دروازہ کھول کے اندر چلا جا. اپنے دل کے اندر تیرے دل کے اندر چمن کھلا ہوا ہے. اگر غنچے نے گلزار کائنات میں اپنی آنکھیں کھولی ہیں پتیوں کے حوالے سے یوں تو تو نے گلزار انسانیت میں یہ آنکھ کھولی ہے. جب تو پیدا ہوا ہے تو تو نے آنکھ کھولی. وہ بھی غنچہ بھی یوں کھلا تیری آنکھیں یوں کھلی. وہ کھلا تو کھلا.
غنچہ کھلا، تو کھلا، تیری آنکھ کھلی. تو کھلنے کھلنے میں وہی بات ہے جی. تو وہ اپنے وجود کو کھلا کر اپنے اندر گلزار پیدا کر لیا اس نے، غنچے نے پھول بن گیا. تو اپنے دل کا دروازہ کھول کر اپنے سینے کے اندر جو موجود ہے گلزار، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس گلزار کی سیر کیوں نہیں کرتا؟ اپنے اندر کو جھانک ہے جی. ہاں، دل بھی یوں ہے نا، وہ بھی مولانا احمد راز صاحب نے فرمایا کہ غنچے کھلا دیے ہیں. دل جو ہے یوں کرتا ہے، بند ہوتا ہے، غنچہ بھی بند ہوتا ہے پھر کھلتا ہے. یعنی یوں ہو رہا ہے تو یہ غنچہ ہو گیا، اور یوں ہو گیا تو یہ پھول ہو گیا. میں آپ سناؤں گا، یہ سارے لوگ سناتے ہیں، ان کی مہکنے مجھے یاد ہے، میں آپ کو اور سناؤں گا. تو جب تم اپنے سینے کی طرف رجوع کرو گے، بیٹھو گے دروازے دل پر بیٹھو گے. بایزید بستامی دل کے متعلق فرمایا، سید الطائفہ جنید بغدادی نے فرمایا کہ جنید بایزید جو ہے وہ طاؤس الفقراء ہے. جس طرح پرندوں میں مور کا مقام ہے، اس طرح اولیاء اللہ میں بایزید بستامی کا مقام ہے. فرمایا کہ میں 40 سال دل کے دروازے پر بیٹھا، دروازہ نہیں کھلا. پڑھ لو کتابیں. 40 سال بیٹھا ہے بایزید، دل کا دروازہ نہیں کھلیا. آج کل چپے چپے تے فقیر بیٹھے ہیں، دروازے کھلتے ہیں، بوئے ہی کوئی نہیں، خالی ویڑے ننگے کہن کے بیٹھے ہیں، بوئے ہی کوئی نہیں. ساری دنیا نہیں عواماں تے کچرا اندر پہ بڑھنا ہے. اگلے بوئے لائن کچرا نہ آئے، دنیا کی ہوا نہ آئے. نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، مصرع لکھ کر بھیجا کہ آپ نے دربان کیوں بٹھایا ہے دروازے پر، آپ تو فقیر ہیں، یہ بادشاہوں کا کام ہے. اس نے مصرع لکھ کر بھیجا کہ فقیراں را بدر دربان اب آیت، کہ فقیروں کو اپنے دروازوں پر دربان نہیں بٹھانے چاہیے. تو پتہ ہے وہ بھی کوئی جاہل پیر نہیں تھا، سلطان المشائخ تھا، فرید الدین گنج شکر کا خلیفہ اعظم تھا، دلی کی لاج تھا، اولیاء کا سرتاج تھا، واقف علوم صاحب معراج تھا. اس نے لکھ کر بھیجا کہ فقیراں را بس در دربان اب آیت، فقیروں کے دروازے پر سنتری نہیں ہونے چاہیے. نظام الدین اولیاء نے مصرع لگا کر بھیجا، ببایت تا سگے دنیا نے آیت، اس لیے دربان چاہیے کہ کوئی ہمارے گھر میں دنیا کا کتا داخل نہ ہو. تو دل کو دیکھ تو دل کو دیکھتا رہ اور پچھلی رات ہونے دے. کدے شیر سنیا نے کسی کو پٹے پٹائے تے شیر پڑھنے ساری عمر. آؤ نہ دیکھو، تو دل کو دیکھتا رہ اور پچھلی رات ہونے دے. آنا لیلے رات نیاں تاریکیاں
جس ویلے دنیا سہ جاوے تے جس ویلے آسمان دنیا تے خالق ارض و سماوات طلوع ہو، وہ وقت دیکھو تو دل کو دیکھتا رہ اور پچھلی رات ہونے دے، تو دل کو دیکھتا رہ اور پچھلی رات ہونے دے، جلوس دل تیری جلوس حسن تیری جلوہ گاہے دل سے نکلے گا، جلوس حسن تیری جلوہ گاہے دل سے نکلے، جلوس حسن تیری جلوہ گاہے دل سے نکلے گا، جلوہ گاہے دل سے نکلے گا، جلوہ گاہے دل سے، تو دیکھتا رہ جلوہ گاہے دل سے نکلے، دیکھتا رہ وہ جلوہ گاہے دل سے نکلے، ارے دیکھتا رہ وہ جلوہ گاہے دل سے نکلے گا۔ یہ میں اپنے ذوق سے پڑھ رہا ہوں۔ تو دل کو دیکھتا رہ اور پچھلی رات ہونے دے، جلوس حسن تیری جلوہ گاہ دل سے نکلے گا، محبوب حقیقی کا کہ تجلیات کا جلوس اگر تیرے دل سے نہ نکلا تو میرا نام بدل دے۔ اور خراب راہ گزارے قیس رکھ اپنی نگاہوں کو، یہ جڑا مجنو گزریا نا اس نے رستے نی دھوڑ جڑی ہے نا اس اپنی اکھیاں چ پا، مجنو جنہ رستیاں تو گزریا اس نے دھوڑاں اکھیاں چ پا، اپنی اکھیاں اس نے دھوڑاں خراب کر سک، خراب راہ گزارے قیس رکھ اپنی نگاہوں کو، جو لیلا بن کے نکلے گا اسی محمل سے نکلے گا، جو لیلا بن کے نکلے گا اسی محمل سے نکلے۔ میں اپنے دل کو یوں پیش نظر سیماب رکھتا ہوں، علامہ سیماب اکبر آبادی، میں اپنے دل کو یوں پیش نظر سیماب رکھتا ہوں کہ میرا چاند جب نکلا اسی منزل سے نکلے گا، کہ میرا چاند جب نکلا اسی منزل سے نکلے گا، میں اپنے دل کو یوں پیش نظر سیماب رکھتا ہوں کہ میرا چاند جب نکلا اسی منزل سے نکلے گا۔
میں ایک اس زمین میں اپنا شعر پیش کرتا ہوں. سیماب صاحب سے معذرت، جگت استاد ہیں وہ، میرا بھی ایک شعر سن لیں. یہ اساتذہ کا کلام ہے. یہ دیکھو نا، قرآن و سنت پر بڑی ماشاءاللہ اللہ نے توفیق دی، ہم نے گفتگو کی. تو اب ذرا یہ محبت اور شوق کی باتیں ہیں. نہیں جی، اور تیری محفل، یہ میرا شعر ہے، تیری محفل کسی کو جیتے جی اٹھنے نہیں دیتی. بندہ جینا پہ ہوئے، آنے وینے پہ ہو، عقل ہوش ہو، تیری محفل کسی کو جیتے جی اٹھنے نہیں دیتی. جیتے جی اٹھنے نہیں دیتی، ارے جیتے جی اٹھنے نہیں دیتی. تیری محفل کسی کو جیتے جی اٹھنے نہیں دیتی. وہ ہے زندہ جنازہ جو تیری محفل سے نکلے گا. وہ ہے زندہ جنازہ جو تیری محفل سے نکلے گا. تیری محفل کسی کو جیتے جی اٹھنے نہیں دیتے. جیتے جی اٹھنے نہیں دے، ارے جیتے جی اٹھنے نہیں دیتی. تیری محفل کسی کو جیتے جی اٹھنے نہیں دیتی. ارے جیتے جی اٹھنے نہیں دیتی. جیتے جی اٹھنے نہیں دیتی. میں دلیل پیش کر رہا ہوں، ایک حدیث پیش کر رہا ہوں. حضور رحمت عالم جب مل کر صحابہ سے تشریف لے جاتے تھے حجر شریف میں، تو جناب ابو ہریرہ یا حضرت بلال یا خباب یا کوئی اور غلام اٹھ کر تھوڑی دیر بعد دروازہ کھٹکھٹاتا تھا. زرنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ زیارت کرائیے. بھائی ابھی تو تمہارے پاس بیٹھا رہا، گھنٹے وہاں بیٹھا رہا، باتیں ہوتی رہی، تم مجھے دیکھتے رہے. زرنا یا رسول اللہ، زرنی یا رسول اللہ. اخیر ایک دن حضور نے فرمایا ابو ہریرہ سے کہ ابھی میں تمہارے پاس بیٹھ کر آیا ہوں، تو میرے دادا اس منظر کو پیش کرتے ہیں. وہی یہی حدیث ہے. حجرے تھی مسجد آؤ ڈھولن، نوری جھات دے کارن سارے سکن. حجرے تھی مسجد آؤ ڈھولن، نوری جھات دے کارن سارے سکن. کیڑے سارے سکن، کیڑے او کیڑے سارے جی؟ صحابہ تے ہیں، اور کیڑے سارے ہیں؟ بھائی سارے 50,000 آدمی ہوتی، صحابہ جو ہے سارے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ پیر میر علی شاہ کا کلام ہے اور اس کے گھر کے ایک فرد کا، ادنا فرد کا بیان ہے.
ہے جی پیر میر علی شاہ کا بیان ہے، کلام ہے، اور ان کے ایک گھر کے فرد کا ادنا فرد کا بیان ہے. سنیے سنیے، سارے سنتے ہیں، یہ اکثر تو روپے پیسوں کے لیے پڑھتے ہیں، مگر میں مفہوم پہ بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. حجرے تھی حجرے تھی مسجد آؤ ڈھولن، حجرے تھی مسجد آؤ ڈھولن، حجرے تھی مسجد آؤ ڈھولن. اللہ فرمایا ان الذین ينادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. اے جڑے حجریاں تو پچھو تو نہ بلانے نا، اے بڑے ناسمجھ ہیں بھائی. بڑے بڑے بندے خوش ہوئے جی، اے صحابہ ماں یہ جڑے آپ سے کلمہ ہی پڑھنے نا، چاہے وہ جٹ صحیح گوار صحیح ایمان تک کملی والے تے آندہ نے نا. ایک بہت بڑا شیخ الحدیث ہے، بہت بڑا شیخ القرآن ہے، کملی والے سے نسبت نہیں ہے، تو کملی والے کی اس دور کے وہ لوگ اس سے افضل ہیں جو ان پڑھ تھے لیکن محبت سے کملی والوں کی آواز دیتے تھے کہ یا رسول اللہ تشریف لائیے. آپ تو یا رسول اللہ کہنے کے بھی قائل نہیں ہیں. وہ آواز دے کے بلانے ہیں کہ تشریف لائیں. ہیں جی لا یعقلون. ایک بندے آ کیا ایک جگہ میں بیان کیتا ہے، بڑا عرصہ ہو گیا، آ گئی پھر گل. ایک بندے آخیا بھائی آپ یہ بتائیں کہ ان کو تو جو محبت کی وجہ سے بلاتے ہیں نا، وہ صحابی جو گنوار تھے، باہر کے گاؤں کے لوگ تھے، اتنے مقام صدیق اور مقام عمر کے مقابلے میں نہیں تھے، تو وہ لوگ بلاتے تھے، تو اللہ نے ان کو آداب سکھائے ہے جی. تو مطلب اس نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ تو ان کو بے عقل کہہ رہا ہے کہ ایسا شور مچانا، رسول کو بار بلانا، یا رسول اللہ کہنا، یہ تو بے عقلوں کا کام ہے. لا یعقلون اللہ ان کو کہہ رہا ہے. سنو جی ادر مندر چشتی دار چھیڑیا نے تو میں سنو نہیں صحیح چھیڑیا تو میں چھوڑنا تو نہ ہوں. پھر میں تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو. تر دامنی میں نے گناہگاری، تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. تو سنیں تو اللہ ان کو لا یعقلون کہہ رہا ہے. میں کو گل سنو، اس ٹولے نا تو ہے، لا یعقلون ہی تو ہے. میں کیا امام ابو حنیفہ جا فقیہ اعظم اسا کدے اپنا ماں یا پیو آکھیا او بے عقلا تے امت بھی کیا انجی آکسی. بولو
یہ امام شافعی اور مالک اور حنبل کو، ابو حنیفہ کو، ان کے والدین، بڑا کوئی ان کا رشتہ دار بزرگ عمر میں اگر کہے او بے عقلا، نالائقہ، بے وقوفہ، تو کیا امت کو یہ اجازت ہے، حق ہے کہ وہ یہ گستاخی کے الفاظ ان کے لیے استعمال کریں؟ کیونکہ ان کے بزرگوں نے یہ کہا ہے۔ بھائی ان کے بزرگ تو ان کے بزرگ تھے، وہ کہہ سکتے ہیں۔ اللہ مالک ہے نبیوں کا بھی، صحابہ کا بھی، وہ صحابہ کو لا یعقلون کہہ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس وچ بھی گل سنو، آئے نریاں تفسیراں تے لفظ ہی مزہ نہیں کرنے، اے تفسیر نصیری بھی سنو جی، یہ ایویں نہیں کہ تفسیر بے رائے، میں لفظوں کے اور آیات کے سیاق و سباق میں بول رہا ہوں۔ تسی بڑے بڑے اتو لتھے ہو اللہ میں، جبریل اتنی شکلیں بنائیاں تے بڑے ہیبت ناک دورو پتہ لگنا ہے کہ کوئی نکتا ہی کوئی نہیں، کوئی گل ہی کوئی نہیں۔ اصا طرزاں بھی لائیاں، قرآن بھی بیان کیتا ہے، حدیثاں بھی پڑھیاں، تو سانے سامنے کوئی کسر چھوڑی؟ یہ تو نہیں ایک ہی شے پڑھنے رہو، ایویں سراں ہی لانے رہو۔ اصا قرآن بھی پڑھیا کہ خالی قرآن نہیں پڑھیا، اور بھی بہت کچھ پڑھیا، کیوں کہ اساں اور بھی بہت کچھ پڑھیا ہے۔ اللہ کا فضل ہے۔ تو میں کیا عرض کر رہا، میں کیا انہوں نے کہا کہ اگر امام صاحب کو کہہ دیں کہ لا یعقل بے وقوف، تم کہو گے؟ بڑی ذات، بڑی شخصیت کہہ سکتی ہے، بزرگ گھر کا کہہ سکتا ہے، اللہ خالق ہے وہ کہہ سکتا ہے۔ تے گل کے جی ینادونک من وراء الحجرات، حجرے نے پیچھے کھلو کے تو آوازاں دینے نے، تیری شان محبوبیت سے واقف نہیں ہے۔ اکثرہم لا یعقلون، بعض تو آشنا ہیں، ابو بکر کو دیکھو، عمر کو دیکھو، عثمان کو دیکھو، عبادلہ ثلاثہ کو دیکھو، اور صحابہ کو دیکھو جو مقام شناس مقام مصطفیٰ ہیں، وہ کبھی ندا نہیں دیتے باہر کھڑے ہو کر، وہ انتظار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حجرے تھی مسجد آؤ ڈھولن، نوری جھاپ دے کارن سارے سکن کیڑے سارے، دو جگ اکھیاں رہتا فرش کرن، سب انسو ملک حوراں پریاں۔ سرکار صرف خباب اور ابو ہریرہ نہیں بیٹھے، انسو ملک حوراں پریاں وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ گلا میں نے جڑا بیٹھا ہے اتنے تک پہنچ گیا، میں تو حضور نے کرم میں اللہ نے فضل اتنے تک چل گیا ہے۔ میں کیا حضور نہ کرم تے اللہ نہ فضل ہے، جے گلا اتنے تک چل گیا، جے مجمع مینا ہل گیا ہے تے نعرے واسطے کھل گیا ہے، بول یاد ہے۔ اچھا میں عرض کر رہا کہ انہوں نے کہا جناب کہ اکثر ہم لا یعقلون، بندہ آنا ہے نا اے جس لئے انتہائی، میں کیا اللہ کوئی نالائق سمجھ کے نہیں فرمایا، نالائق سمجھ کے نہیں فرمایا، پیار نال محبت نال فرمایا نے، اے میرے رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ اکثر ہم لا یعقلون، وہ انہاں چ اکثر بڑے چلے ہیں۔ اے تسی مسکرا کھڑی آنے، وہ چھوڑو یار بڑا چل رہا ہے، یہ تسی آکو بڑا چل رہا ہے، کڑوے صبر، یہ اور چیز ہے، تسی آکو چھڑ یار چل رہا ہے، یہ اور چیز ہے۔ گل تو سمجھو میں نہیں، میں در تکو تو صحیح، منہ چاہے نے ایویں میں تیور تکو، میں ایک بندہ آوے تو اس آکھو جی اے چلے ویسا کڑ بار، مطلب ہے کہ غضب نہ کے سب دیکھنا نہیں چاہنا، یہ کہوے کہ چلے یار سے چھوڑ بس بس چلے۔ فرمایا اکثر ہم لا یعقلون، ان الذین
ینادونک من وراء الحجرات. آیت انج بھی تو پڑھو نا. آیت کوئی جذبے والی تو نہیں نا جی تسی غصہ چڑھ کے کوئی میدان کربلا وچ نکلے ہو. محبت نہیں ہے گلاں. انگ سکھو اللہ کنج پہ آنا. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات. حجرے نے پیچھے کھلو کے جناب آوازاں دینا. اکثرہم لا یعقلون. اکثر انہاں چ نہ سمجھ. کیوں؟ سنیو گل مولوی سنیو یاد رکھو. پتہ نہیں زندگی کتنی ہے کس نہیں، لیکن انشاءاللہ اے بعد لیا نسلہ میں یاد رکھو جو میں بیان کر گیا نے. آج تانوں قدر نہیں تے نہ صحیح، اے بعد آسی قدر تانوں. جیتے جی قدر بشر کی نہیں ہوتی پیارے، یاد آئے گی تجھے میری وفا میرے بعد. اللہ تعالیٰ قدردان بھی دے وے جڑے سمجھدار ہون، جڑے قدر کرن. عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، یہ الگ بات کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ. ایک گل ہے جینیو جی پوچھنا کوئی نہیں، قدر کوئی نہیں ہے اس وچ ہے بے ہے غلط ہے یہ گل ہے کہ بعد جی سبحان اللہ ہے جا جمے ہی نہیں اس کرے چ. اس گھر میں ایسا بندہ ہی نہیں پیدا ہوا. کیا بات ہے جی سبحان اللہ. بعد جکسوں ہونا کھونا ہوں موت پہ نہیں نے. آؤ نہ پھر ہتھے بہو اے جو کچھ میں بیان کیتا ہے کوئی ماؤ نہ پترے تے بہ کے بیان کرے ہتھے انجے تے انجی صحیح. میں اس دے فضل تے ناز کر رہا ہوں. ناز کرنا یہ سنت انبیاء ہے. واما بنعمت ربک فحدث وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. علم دیتا دواں پیو پتریاں فرمایا کہ اسی شکر کرنے اور ذات نہ جیسا اکثریت مومنہ تو علم دے کے سانو فضیلت دیتی بڑا کیتا. یہ نخرہ ہویا تے اللہ نے سامنے نبی نخرہ کر سکنا؟ اس نے فضل پہ نخرہ کیتا ہے. اس دے فضل تے نخرہ کیا ہے، اساں کیڑا وخرا کیتا ہے. اس نے فضل تے نخرہ کیتا ہے. اساں کیڑا کام وخرا کیتا ہے، اس نے فضل تے نخرہ کیتا ہے. سمجھ آئی؟ تو میں آخیا یہ بات نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا ینادونک من وراء الحجرات. انہاں تک کو باہر کھلو کے جناب آواز دینا. اکثرہم لا یعقلون. بڑے ناسمجھ اکثر ہیں. اگے تک دلیل ولو انہم صبروا. مولویوں سنیو 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 میری بات سنیو. بریلویو وابیو دیوبندیو اہل حدیثو اور کیڑا جی اہل قرآن شیعہ حضرات اور تبلیغی سارے حضرات سنو. غور کرو غور فرماؤ. اگر اس تو مراد واقعی چلے جس طرح بعض لوگ سمجھنے جی اللہ فرمایا ہے لا یعقلون جڑے نعرے مارنے تے بلانے تے یا رسول اللہ ہنن تے سرکار حیدر آؤ تے زیارت کراؤ تے یہ چلا پانے. قرآن نے بیان ہے اکثرہم لا یعقلون. اے لا یعقلانہ کام ہے. جنہیں عقل نہ ہوئے، جن میں عقل نہ ہو یہ وہ کرتے ہیں. یہ کملی والے کے جو نعتیں پڑھتے ہیں، روتے ہیں، دھاڑے مارتے ہیں، یہ دیوانگی دیوانوں کا کام کرتے ہیں.
قرآن نے تو اس کی مذمت کی ہے. یہ اور یہ آیت ہے. بتائیے آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ دیکھو نا مخالفین کا اعتراض ہے، آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ بڑے بڑے خطیب بول سن، بڑے بڑے علم والے بول سن، یہ بات جو میں بیان کر رہا ہوں میری بات سن کر بیان کرے گا اب کوئی. اگر واقعی یہ بے وقوف لوگ تھے، لا یعقل تھے، جو حضور کو پکارتے تھے، آواز دیتے تھے، اور واقعی اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا، تو ولو انہم صبروا کا کیا مطلب ہے؟ اس سے آگے ہے نا، اور اگر یہ لوگ صبر کرتے تو آپ نے کبھی کسی پاگل سے کہا ہے کہ بھائی ذرا صبر کرو؟ اے 4 نمبر نہیں بس سے بہو نا، 4 نمبر نہیں بس سے تساں تو ٹکٹ پیسے بھی نہیں کرنے لگے. تساں نے دوا کو پتہ ہے کہ مریض ہن ویسے جا رہے ہیں. بھائی پیسے بھی تو عقل مند سے لیتے ہیں نا. کوئی پاگل چڑھ جائے تو انہوں نے سر پھڑوانا ہے اپنا پیسے مانگ کے. آپ 4 نمبر بس پر بیٹھیں اور پاگل خانے جائیں اور کوئی پاگل آدمی جو لا یعقل و عقل نہ ہو رکھتا ہو کھو بیٹھا ہو تو اس سے آپ کہیں بھائی صبر کر، ان کر. جو آپ کو عقل مند دیکھا گیا وہ کہے گا یہ مادر ذات بے وقوف پیدا ہوا ہے جو پاگل آدمی کو صبر کی تلقین کر رہا ہے. اسلم چشتی سن، ہاں جی تسی جی آنے ہو بھائی اللہ آکھے اے جے لوگ جڑے لا یعقل بے وقوف ہیں جڑے رسول ہیں بلانے تے ڈنڈ پانے تے یا رسول اللہ ہیں، اکثر ہم لا یعقلون. وہ بھی تو ندا کرتے ہیں، رسول کو ندا کرنا بے وقوفی ہے معاذ اللہ. قرآن جو کہہ رہا ہے تو میں کہہ رہا ہوں اگے بھی پڑھنا لا تقربوا الصلاۃ، نماز دے نیڑے میں جو اگے بھی پڑھنا وانتم سکارا، نشے نہیں حالت اگے بھی پڑھنا. اللہ عقل دے بھی تو تا شیخ القرآن ہے، تو تے شیخ القرآن ہے، تو تا درس دینا ہے قرآن نا. اسی تا مرید القرآن ہاں، مرید ہے قرآن دے. تے اگے فرمانا ہے اللہ کہ ولو انہم صبروا، اگر ہائے جے صبر کر ونجے. سیدھا ترجمہ پنجابی چے ولو انہم صبروا، ہائے جے ذرا صبر کر ونجے. چوٹی کا مصر کا لغت کا فاضل لائے ڈاکٹر ظہور اظہر لاہور میں موجود ہیں، فاضل ہے عربی کا. پوچھے جا کر اس سے کہ اس نا سیدھا ترجمہ اے ہے کہ نہیں. ولو انہم صبروا، ہائے جے ذرا ٹک ونجڑا، صبر کر وچ. ہے جی اللہ بیان ہے نہیں نہ مقام مصطفیٰ نہ پتہ، ہائے وہ ذرا صبر کر ونجڑا. ولو انہم صبروا، تے صبر نہیں تلقین پاگلا ہونی. دماغ خراب ہے تو سن اعتراض کرنے والے ہو. کیڑا پاگل نہ پتر ہے جڑا پاگل آدمی صبر نہیں تلقین کرے. ثابت ہوا کہ صبر کی تلقین ان کو کی جاتی ہے جو دانا ہوں، جو شعور رکھتے ہوں، اور شعور وہی رکھتے ہیں جو محمد کو ندا دینے کے قائل ہوں. جو محمد مصطفیٰ کو ندا دینے کے قائل ہیں. ینادونک من وراء الحجرات. مزہ داد آوے سمجھ آوے تے داد دیو، مزہ آوے تے داد دیو، نہیں تے چپ کر کے بہ رہو منہ میں تالا لا کے. اگر عقل مند ہو تے سمجھ ہے نے تے اپنی عقل داد دے سو. اگر میری گل سمجھ سو تے مینوں داد نہیں دیو لگے، مزہ تانوں خود آسے. جے بہوں بدھو ہو تے میں کیا کر سکنا.
فلو انہم صبروا، ہائے اگر یہ صبر کر جاتے، کاش یہ صبر کر جاتے، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ اے میرے محبوب تو اپنی مرضی سے ان کے لیے باہر نکلتا، اپنی مرضی سے، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ تیرا آفتاب حسن از خود ان کے مطالع چشم پر طلوع ہوتا۔ سمجھ آئی؟ حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم، یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ فلو انہم صبروا، اگر یہ صبر کچھ دیر کر جاتے، حتی تخرج الیہم، حالانکہ آپ اپنی مرضی سے وہاں نزول اجلال فرماتے، لکان خیر لہم، یہ ان کے لیے بہتر تھا، تیرے مقام کا تقاضا یہی تھا، مگر یہ تیرے دیوانے ہیں۔ تو دیوانہ فاتر العقل ہوتا ہے۔ پروانہ جب شمع کے سامنے جاتا ہے تو پروانہ کسی نالی میں نہیں گرتا، کسی پتھر کا طواف نہیں کرتا، جانور ہو کر بھی اس کو پتا ہے کہ میں نے پتھر کا طواف نہیں کرنا، میں نے نالی میں نہیں گرنا، میں نے چاند کی لائٹ پر نہیں مرنا، میں نے سورج کی لائٹ پر نہیں مرنا، میں نے مخصوص اس لائٹ پر مرنا ہے جو میرے دل میں درد اور سوز پیدا کرے، وہ چاہے شمع بتخانہ ہو یا شمع طاق حرم ہو، چاہے وہ مندر میں شمع جلتی ہو یا کعبے میں، ہم نے تو مرنا ہے۔ شمع ایوان حرم ہو یا چراغ طاق دیر، شمع ایوان حرم ہو یا چراغ طاق دیر، ہم کو دونوں سے تعلق ہے کہ ہیں پروانہ ہم، اساں دونوں نال تعلق ہے، اساں مرنا ہے۔ اساں یہ نہیں دیکھنا کب چیز بتی بھی بلنی ہے یا مندر چ بلنی بھی ہے، باہر بھی بلنی ہے یا اندر بھی بلنی ہے، ہیں جی؟ اساں بتی تے مرنا ہے تے مخصوص لائٹ تے مرنا ہے کہ ہیں پروانہ ہم، اسی تو پروانے، اساں تو مرنا ہے، پاویں دیر بتخانے نے طاق وچ کانساں وچ رکھی ہوئے، بتخانہ نے کانساں وچ تری ہوئے شمع، یا حرم نے طاق وچ رکھی ہوئے، اساں مرنا ہے۔ ہم کو دونوں سے تعلق ہے کہ ہیں پروانہ ہم، وہ پروانے ہمیں پتہ ہے کہ اگر میں تمیز کرا حرم ہے یا مندر ہے تو میرے عشق وچ لوگ اعتراض کر سکتے ہیں تو ہی جائیاں تک کے مرنا ہے، تو جھوٹا شمع تے مرنے آ، تو جائیاں تک نہ مار کم بختہ جتھے شمع ہے بھی وہ بتخانے تے تے مار تو تھے کہ نہیں جی کعبے وچ جڑی پئی ہوسی اسے مت، اے تو پھر تینڈا ہور مذہب ہویا نا، عشق تے نہیں تینڈا، شمع نال تے عشق نہیں آ، پھس گئے حرم تے بتخانے وچ، انہاں چکراں پھس گئے، تو پروانہ ہے۔ تو اے نہ تک یہ کہاں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، کس محفل میں ہو رہا ہے، نقش بندیوں میں ہو رہا ہے، چشتیوں میں ہو رہا ہے، سہروردیوں میں ہو رہا ہے، شاذلیوں میں ہو رہا ہے، کسی مسلک میں ذکر مصطفیٰ محبت سے ہو رہا ہے، تمہیں وہاں جانا چاہیے، تمہیں ذکر مصطفیٰ سن کے جانا چاہیے وہاں، چاہے کوئی سلسلہ ہو، کوئی رنگ ہو، کوئی نسل ہو، لیکن اس کی اصل ہو۔
کوئی رنگ یا کوئی نسل ہو، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس کی کوئی اصل ہو. ہے جی؟ ہاں تو یہ جاؤ تم وہاں ذکر حبیب سنو، ذکر محبوب خدا سنو. تو اس لیے کہ پروانے کا تعلق دونوں سے ہے. ادھر تک کہ مولوی صاحب کہ میں پہ آنا میں کیڑی گل پہ پیچھے کرنا پیا دسو جی. پیچھے جڑی گل ٹوری ہے ہاں ینادون کا ممبر آئے تکو نا میں نال ٹرنے آئے ہو کہ نہیں؟ ینادون کا ندا پہ کرنا اور تسی دسو جی اللہ تعالیٰ فرمانا ہے صبر ہو آئے جے صبر کر. صبر بے وقوفاں تلقین کری نا، پاگلاں تلقین کری نا. ثابت ہوا کہ یہ جو ندائے یا رسول اللہ کرتے تھے، اے رسول اللہ تشریف لائیے، یہ یا لا یاکلون کا طبقہ نہیں ہے جس طرح آپ سمجھتے ہیں. لا یاکلو اللہ لاڈ نال بیان ہے. وہ چلے ہو نہ کرے کرو، نہ کرے کرو. جی مہربانی نال فرمانا پہ اگے گل نہیں مکا چھوڑی. اللہ لفظاں نہ لکھنے نہ پتہ ہے تسی فکریاں چ رکھ کے اللہ نہیں اٹکلا نہیں جڑا تساں نہ خالق ہے. اللہ ساری گل فرما کے فرمایا واللہ غفور الرحیم. وہ ڈنڈ پانے والے ہو، کملی والے پچھوں حجریاں کھل کے بلانے والے ہو، محبت نال بلانے والے ہو، زیارت نہیں آرزو کر کے بلانے والے ہو. طریقہ تو یہ ہے یا بات تو یہی تھی کہ تم ان کی اپنی مرضی کو اہمیت دیتے اور آپ خود تشریف لاتے تو تم زیارت کر لیتے. جی تو گھڑی گھڑی ان کو تکلیف دینا. اس لیے حضرت حضور نے ایک دفعہ فرمایا، انہوں نے کہا زرنی یا رسول اللہ، فرمایا یا ابا ہریرہ زر حبن تزدد حبن. سرکار کا جملہ دیکھا، ذرا دیر سے دیکھا کرو محبت بڑھے گی. ذرا دیر سے دیکھا کرو محبت بڑھے گی. تو اب یہ ہے کہ اللہ ان کو کیا فرمایا ساری بات کر کے، بہتر تو یہ تھا یوں کرتے، لیکن فرمایا واللہ غفور الرحیم. اللہ بخشنے والا ہے، غفور ہے اور رحیم ہے، وہ رحم کرنے والا ہے. کوئی ایسی بات نہیں میں تمہیں سمجھا رہا ہوں اس طرح نہ کیا کرو، اللہ بخشنے والا ہے. کوئی نہیں، یہ تمہارے کو قابل مواخذہ عمل نہیں ہے. میں نے ویسے ذرا آداب مصطفیٰ کے لیے تمہیں ذرا کہا تھا کہ ایسا کیا نہ کرو، حضور کو تکلیف ہوتی ہے. سمجھ آئی؟ تو یہ وہ ذات ہے، یہ وہ رسول ہے، یہ وہ امی ہے جو دقیق دان عالم ہے. فیضی نے کہا تھا کہ امی و دقیق دان عالم بے سایہ و صاحبان عالم، کہ وہ ایسا امی ہے جو کائنات کے حقائق و دقائق کو جانتا ہے، اور امی بے سایہ ہے، اس کا سایہ نہیں ہے، لیکن پوری کائنات عالم انسانیت کے لیے صاحبان کی حیثیت رکھتا ہے. سب کے سر پر اس کی چھتری تنی ہوئی ہے فضل کی. تو یہ وہ امی ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسول کانفا میں رکھی ہوئے بت خانہ نے کانفا میں تری ہوئے شمع یا حرم نے طاق میں رکھی ہوئے. اسا مرنا ہے، ہم کو دونوں سے تعلق ہے کہ ہیں پروانہ ہم. وہ پروانے ہمیں پتہ ہے کہ اگر میں تمیز کرا حرم ہے یا مندر ہے تو میں نے عشق پہ لوگ اعتراض کر سکوں تو ہی جائیاں تک کہ مرنا ہے. او تو جھوٹا شمع تے مرنے آ، تو جائیاں تک لے مار کم بختہ جتھے شمع ہے بھی او بت خانے چے تے مر تو تھے کہ نہیں جی کعبے وچ جڑی پئی ہوسی اسے مردا. اے تو پھر تینڈا ہور مذہب ہویا نا، عشق تے نہیں تینڈا، شمع نال تے عشق نہیں آ. پھس گئے حرم تے بت خانے وچ انہاں چکراں وچ پھس گئے. تو پروانہ ہے، تو
دھوئے نہ تک، یہ کہاں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے؟ کس محفل میں ہو رہا ہے؟ نقش بندیوں میں ہو رہا ہے، چشتیوں میں ہو رہا ہے، سہروردیوں میں ہو رہا ہے، شاذلیوں میں ہو رہا ہے۔ کسی مسلک میں ذکر مصطفیٰ محبت سے ہو رہا ہے، تمہیں وہاں جانا چاہیے، تمہیں ذکر مصطفیٰ سن کر جانا چاہیے وہاں، چاہے کوئی سلسلہ ہو، کوئی ہو، کوئی رنگ ہو، کوئی نسل ہو، لیکن اس کی اصل ہو۔ کوئی رنگ یا کوئی نسل ہو، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس کی کوئی اصل ہو۔ ہے جی؟ ہاں، تو یہ جاؤ تم وہاں ذکر حبیب سنو، ذکر محبوب خدا سنو، تو اس لیے کہ پروانے کا تعلق دونوں سے ہے۔ ادھر تک مولوی صاحب کہ میں پہ آنا، میں کیڑی گل پہ پیچھے کرنا پیا، دسو جی پیچھے جڑی گل ٹوری ہے۔ ہاں، ینادون کا ممبر آئے تکو نا، میں نال ٹورنے آئے ہو کہ نہیں؟ ینادون کا ندا پہ کرنا۔ ہوں تھی دسو جی، اللہ تعالیٰ فرمانا ہے صبر آئے جی، صبر کر، صبر بے وقوفاں تلقین کری نا، پاگلاں تلقین کری نا۔ ثابت ہوا کہ یہ جو ندائے یا رسول اللہ کرتے تھے، اے رسول اللہ تشریف لائیے، یہ یا لا یاکلون کا طبقہ نہیں ہے جس طرح آپ سمجھتے ہیں۔ لا یاکلو اللہ لاڈ نال بیان ہے، وہ چلے ہو نہ کریا کرو، نہ کریا کرو۔ جی مہربانی نال فرمانا پہ اگے گل نہیں مکا چھوڑی۔ اللہ لفظاں نہ لکھن نہ پتہ ہے، تسی فکریں چ رکھ کے اللہ نہیں اٹکلانی جڑا تساں نہ خالق ہے۔ اللہ ساری گل فرما کے فرمایا واللہ غفور الرحیم۔ وہ ڈنڈ پانے والے ہو، کملی والے ہیں، پچھوں حجریاں چ کھل کے بلانے والے ہو، محبت نال بلانے والے ہو، زیارت نہیں آرزو کر کے بلانے والے ہو۔ طریقہ تو یہ ہے، یا بات تو یہی تھی کہ تم ان کی اپنی مرضی کو اہمیت دیتے اور آپ خود تشریف لاتے تو تم زیارت کر لیتے ہے جی۔ تو گھڑی گھڑی ان کو تکلیف دینا، اس لیے حضرت حضور نے ایک دفعہ فرمایا، انہوں نے کہا زرنی یا رسول اللہ، فرمایا یا ابا ہریرہ زر غبن تزدد حبن۔ سرکار کا جملہ دیکھا، ذرا دیر سے دیکھا کرو محبت بڑھے گی۔ ذرا دیر سے دیکھا کرو محبت بڑھے گی۔ تو اب یہ ہے کہ اللہ ان کو کیا فرمایا، ساری بات کر کے بہتر تو یہ تھا یوں کرتے، لیکن فرمایا واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، غفور ہے اور رحیم ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں اس طرح نہ کیا کرو، اللہ بخشنے والا ہے، کوئی نہیں، یہ تمہارے کو قابل مواخذہ عمل نہیں ہے۔ میں نے ویسے ذرا آداب مصطفیٰ کے لیے تمہیں ذرا کہا تھا کہ ایسا کیا نہ کرو، حضور کو تکلیف ہوتی ہے۔ سمجھ آئی؟ تو یہ وہ ذات ہے، یہ وہ رسول ہے، یہ وہ امی ہے جو دقیقہ دان عالم ہے۔ فیضی نے کہا تھا کہ امی و دقیقہ دان عالم بے سایہ و صاحبان عالم، کہ وہ ایسا امی ہے جو کائنات کے حقائق و دقائق کو جانتا ہے، اور امی بے سایہ ہے، اس کا سایہ نہیں ہے، لیکن پوری کائنات عالم انسانیت کے لیے صاحبان کی حیثیت رکھتا ہے، سب کے سر پر اس کی چھتری تنی ہوئی ہے فضل کی۔ تو یہ وہ امی ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ٹھیک ہے، فَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَاللَّهُ، یہ تو پڑھ رہے ہیں نا اگے،
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آج ہم نے جو کچھ سنا اور میں نے جو کچھ بولا بیان کیا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ نے جس ذوق و شوق کا اظہار کیا اسے بھی قبول فرمائے، اور مجھے بھی توفیق دے کہ میں جس ذوق کے ساتھ پیش کیا ہے اس ذوق کے ساتھ آئندہ بھی پیش کر سکوں۔ یہ ادھر سے یہ مضامین آتے ہیں، کرم ہوتا ہے تو یہ بات چلتی ہے، اور اگر ادھر سے کرم نہ ہو تو بات کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ بات انہی کی ہے جن کی کائنات میں بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آخر میں ذرا حضرات اٹھ کر دو چار